السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب اردو بال بھارتی کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق کی جانب چلنے سے پہلے بچوں، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہم نے گزشتہ سنیچر کے دن ایک دن منایا تھا، آپ نے میسیجز کیے تھے، وش کیے تھے، گریٹنگ کارڈز بھیجے تھے۔ تو وہ دن ہم نے کون سا دن منایا تھا؟ جی ہاں، یوم اساتذہ۔ بچوں، اس دن تاریخ کون سی تھی؟ 5 ستمبر۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم یوم اساتذہ 5 ستمبر کو ہی کیوں مناتے ہیں، کسی اور تاریخ کو کیوں نہیں؟ نہیں نا، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اس یوم اساتذہ 5 تاریخ کو ہی منانے کا کیا وجہ ہے؟ آئیے آج ہم اپنے اس سبق میں جانیں گے کہ ہم 5 ستمبر کو یوم اساتذہ کیوں مناتے ہیں۔ چلیے ہم چلتے ہیں ہمارے سبق کی بچوں دیکھیے ہمارا سبق ہے سبق نمبر 10، ڈاکٹر رادھا کرشنن، جس کے مصنف ڈاکٹر محمد اسد اللہ۔ اس سبق میں ہم جانیں گے 5 ستمبر کو یوم اساتذہ منانے کی وجہ۔ بچوں، سبق کی جانب چلنے سے پہلے ہم تھوڑا سا مصنف کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد اسد اللہ کون۔ یہ ہے ہمارے سبق کے مصنف ڈاکٹر محمد اسد اللہ۔ ان کی پیدائش 16 جون سن 1958 ہے۔ ڈاکٹر محمد اسد اللہ وروڑ، ضلع امراوتی میں پیدا ہوئے، ناگپور میں رہتے ہیں اور درس و تدریس سے وابستہ ہے۔ وہ انشائیہ نگار اور مترجم ہیں۔ ان کی بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ 5 ستمبر کو ہر سال یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ دیکھیے بچوں، تصویر ہے ڈاکٹر رادھا کرشنن۔ اصل میں یہ تاریخ 5 ستمبر جو ہے ڈاکٹر رادھا کرشنن کی تاریخ پیدائش ہے، جو ہمارے ملک کے دوسرے صدر جمہوریہ ہوئے ہیں۔ اس سبق میں ان کی زندگی کے حالات کو دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ چلیے ہم اپنے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ 5 ستمبر 1888 کو مدراس، چنئی کے ایک برہمن خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کی والدہ کا نام ترومتی سیتا اور والد کا نام ویرا سوامی تھا۔ ماں باپ نے اس بچے کا نام رادھا کرشنن رکھا۔ بڑے ہو کر رادھا کرشنن ایک عظیم فلسفی اور ماہر تعلیم کے طور پر مشہور ہوئے۔ آگے چل کر وہ ملک کے صدر بھی بنے۔ تو بچوں، ڈاکٹر رادھا کرشنن کا جنم کب ہوا؟ 5 ستمبر 1888 میں مدراس میں۔ مدراس، جس کو ابھی نیا نام رکھا گیا ہے چنئی۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر رادھا کرشنن کو مشن اسکول چنئی میں داخل کیا گیا۔ دیکھو بچوں، آپ کو تصویر دکھائی دے رہی ہوں گی، یہ ہے ڈاکٹر رادھا کرشنن کی اسکول جو چنئی میں تھی۔ اپنی ذہانت کے سبب وہ امتحان میں اچھے نمبرات حاصل کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم ویلور اور چنئی کے کالجوں میں مکمل کی۔ سن 1908 میں فلسفے میں ایم اے کا امتحان پاس کر کے وہ پریسیڈنسی کالج چنئی میں پروفیسر بن گئے۔ دیکھیے آپ کو تصویر دکھائی دے رہی ہے، یہ ڈاکٹر رادھا کرشنن کی وہ کالج جہاں پر وہ ایز اے پروفیسر کام کرتے تھے۔ دیکھیے یہ ہے ان کی کالج۔ اپنی قابلیت، سادہ مزاجی اور ملنساری سے وہ طلباء کے دل جیت لیتے تھے۔ جب ان کا تبادلہ میسور سے کلکتہ ہوا تو الوداع کہنے کے لیے طلباء نے انہیں ایک رتھ پر سوار کیا اور اسے کھینچتے ہوئے ریلوے اسٹیشن تک لے گئے۔ دیکھیے بچوں، یہ ہے وہ رتھ جن پر ان کے طلباء نے ان کو سوار کیا اور اسے کھینچتے ہوئے ریلوے اسٹیشن تک لے گئے۔ یہ ریلوے اسٹیشن تک ان کو لے کے جانا اصل میں ڈاکٹر رادھا کرشنن جو ہے اپنے شاگردوں سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ تو بچے جو ہے جب ان کا تبادلہ ہوا، ٹرانسفر ہوا کلکتہ، تو بچوں نے جو انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں رتھ پر سوار کر کے اپنے ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے وہ جو ہے ان کو اسٹیشن تک لے گئے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک کامیاب مدرس تھے اور مصنف بھی۔ مدرس یعنی ٹیچر۔ ان کی تصانیف اور مرتب کی ہوئی کتابوں کی تعداد 150 سے زیادہ ہے۔ انہوں نے 150 سے زیادہ جو ہے کتابیں لکھی ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں ویدوں کی تعلیمات سے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ جب وہ طالب علمی زمانے مطلب جب وہ اسکول میں طالب علم تھے، پڑھتے تھے، انہوں نے وید، جو 4 وید ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک کتاب لکھی۔ اس وقت وہ صرف 20 برس کے تھے۔ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 20 سال۔
ان کی یہ کتاب بہت مشہور ہوئی، جسے پڑھ کر رادھا کرشنن کے پروفیسر نے انہیں ایک سند دی تھی۔ یہ ان کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا، ان کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ ان کی ایک اور کتاب انڈین فلسفی، دیکھیے یہ ان کی کتاب ہے انڈین فلسفی، جو دنیا بھر میں بہت مشہور ہوئی۔ اسی بنیاد پر انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں مدعو کیا گیا۔ دیکھیے یہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، جہاں پر جب انہوں نے انڈین فلسفی یہ کتاب لکھی تو اس کتاب کو پڑھ کر اس کی دنیا بھر میں مقبولیت کو دیکھتے ہوئے آکسفورڈ یونیورسٹی جو کہ انگلینڈ میں ہے، ان کو وہاں پہ مدعو کیا گیا، ان کو وہاں پر بلایا۔ اپنی تعلیمی لیاقت کی وجہ سے سن 1952 میں وہ اس یونیورسٹی کے اعزازی فیلو بنائے گئے۔ یعنی جب ان کی اتنی مقبولیت اور ان کی تعلیمی لیاقت کو دیکھتے ہوئے ان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا اعزازی فیلو بنانا، مطلب کہ ان کو جو ہے اسی آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک رکن بنایا گیا، ایک حصہ بنایا گیا۔ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن جو ہے وہ پہلے ایسے ہندوستانی تھے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک رکن کی طرح کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک جادو بیان مقرر تھے۔ مقرر مطلب تقریر کرنے والا۔ جب وہ تقریر کرتے تھے لوگ اس میں کھو جاتے تھے۔ وہ کئی زبانیں جانتے تھے۔ فلسفے اور دیگر علوم پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ انگریزی میں روانی کے ساتھ تقریر کی صلاحیت کے سبب برٹش اکیڈمی نے انہیں تقریر کی دعوت دی۔ یعنی ان کی انگریزی بھی اتنی اچھی تھی کہ ان کی انگریزی کی تقریر کو دیکھتے ہوئے برٹش اکیڈمی نے انہیں اپنے اکیڈمی میں بلا کر ان سے تقریر کروائی۔ حکومت ہند کی جانب سے انہیں سن 1954 میں ہندوستان کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن سے سرفراز کیا گیا۔ دیکھیے تصویر میں آپ کو بھارت رتن میڈل دکھائی دے رہا ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے جو ہے ان کو 1954 میں بھارت رتن کا انعام دیا۔ ان کی علمی صلاحیتوں کے اعتراف میں دنیا کی 17 یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ ان کی تعلیمی صلاحیتیں اتنی اچھی تھیں، ان کا ریکارڈ اتنا اچھا تھا کہ دنیا کی 17 یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے اپنی ساری زندگی علمی خدمات کے لیے وقف کر دی۔ انہیں اپنے پیشے پر بڑا ناز تھا۔ وہ فخر سے کہا کرتے، میں ایک مدرس ہوں۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن کو جو ہے اپنے ٹیچر ہونے پر بہت فخر تھا، اور وہ بہت فخر سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے ٹیچر ہونے پر، استاد ہونے پر بہت ناز ہے، فخر ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی پیدائش کے دن کو یوم اساتذہ کے طور پر منایا جائے۔ ان کی اس خواہش کے احترام میں ہمارے ملک میں 5 ستمبر 1962 سے یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ تو بچوں آپ کے ہمارے سوال کا جواب مل گیا کہ ہم 5 ستمبر کو ہی کیوں یوم اساتذہ مناتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے سوال کا جواب کہ ڈاکٹر رادھا کرشنن کو اپنے ٹیچر ہونے پر اتنا فخر تھا کہ انہوں نے اس دن کو اپنے جنم دن کے دن کو یوم اساتذہ کے طور پر منانے کی خواہش ظاہر کی، اور ان کی خواہش کی تکمیل جو ہے 5 ستمبر 1962 سے اس پر عمل کیا جانے لگا۔ 1962 سے آج تک ہم جو ہے اس دن کو یوم اساتذہ کے طور پر مناتے ہیں۔ اس موقع پر مرکزی اور ریاستی حکومتیں مثالی مدرسین کا انتخاب کرتی ہے اور انہیں انعامات سے نوازتی ہے۔ اس دن جو ہے بہت سی اسکولوں میں جو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں، ٹیچروں کی سراہنا کی جاتی ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے رادھا کرشنن کی تعلیمی لیاقت اور اعلیٰ قابلیت کے پیش نظر انہیں روس کا سفیر مقرر کیا تھا۔ دیکھو بچوں آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو کھڑے ہیں ڈاکٹر رادھا کرشنن کے ساتھ۔ تو ڈاکٹر رادھا کرشنن کی تعلیمی قابلیت کے دیکھتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو نے جو انہیں روس کا سفیر مطلب حکومت جو ہے اپنے ملک سے ایک ایسا نمائندہ مقرر کرتی ہے جو دوسرے ملک میں جا کر اپنے ملک کے بارے میں پیش کرتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو نے ڈاکٹر رادھا کرشنن کو اپنے ملک کے ہندوستان کا سفیر بنایا تھا۔ جب وہ روس پہنچے تو وہاں کے صدر اسٹالن
देखिए ये रूस के सदर है। जब वो डॉक्टर राधा कृष्णन रूस पहुंचे तो सदर स्टालिन खुद उनसे मिलने के लिए आए थे और सदर स्टालिन डॉक्टर राधा कृष्णन की शख्सियत से बहुत मुतासिर थे। वो डॉक्टर राधा कृष्णन से की शख्सियत से बहुत मुतासिर थे, उनको बहुत पसंद करते थे। एक मर्तबा अपने मुल्क रूस की तरक्की को फ़ख्र से बयान करते हुए स्टालिन ने उनसे कहा था, साइंस की तरक्की की बुनियाद पर हमारा मुल्क आपको ये सिखा सकता है कि मछलियों की तरह समंदर में कैसे तैरा जाए और परिंदों की तरह आसमान में कैसे उड़ा जाए। एक दफ़ा की बात है कि जब साइंस में रूस ने क्या तरक्की किया उसको बताते हुए सदर स्टालिन कह रहे थे कि हमारा मुल्क आपको ये सिखा सकता है कि मछली की तरह समंदर में कैसे तैर सकते हैं। जिस तरह एक मछली समंदर में तैरती है उस तरह हम आपको तैर के दिखाएंगे और परिंदों की तरह हम आपको आसमान में कैसे उड़ते हैं वो दिखाएंगे। तो राधा कृष्णन ने उनकी बात का जवाब में क्या कहा, और हमारा मुल्क आपको ये सिखा सकता है कि इंसानों की तरह ज़मीन पर कैसे चला जाए। बात तो उन्होंने बच्चों बहुत छोटी कही थी लेकिन बहुत गहरी थी। क्या आप समंदर में मछली की तरह तैर सकते हैं, परिंदों की तरह आसमान में उड़ सकते हैं, लेकिन हम इंसान किस तरह ज़मीन पर चल सकते हैं एक इंसान की तरह, वो हम आपको बताएंगे। डॉक्टर राधा कृष्णन रूस से रुखसत होने लगे तो सदर स्टालिन रात के 1 बजे उनसे मिलने आए। रूस के तमाम अफसर और आवाम स्टालिन से हमेशा खौफज़दा रहते थे। खौफज़दा रहना, डरना। जितने भी लोग और अफसरान थे रूस के, वो स्टालिन से बहुत डरते थे और हमेशा उनसे दूर रहने की कोशिश किया करते थे। इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर राधा कृष्णन ने बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से स्टालिन के सर पर हाथ फेरा और पीठ को थपथपाया तो उनकी ज़बान पर बेसाख्ता ये अल्फाज आए। डॉक्टर राधा कृष्णन जब उनसे मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने बड़े ही प्यार से और मोहब्बत से सदर स्टालिन के सर पर हाथ फेरा और उनकी पीठ को थपथपाया तो सदर स्टालिन के मुंह से अचानक ये अल्फाज निकल आए, आप पहले शख्स है जो मेरे साथ एक इंसान का बर्ताव कर रहे हैं और मुझे कोई भूत या जालिम नहीं समझ रहे। डॉक्टर राधा कृष्णन आज़ाद हिंदुस्तान के नायब सदर के ओहदे पर दोबारा मुंतखब हुए। सन 1962 में उन्हें मुल्क का सदर बनाया गया। सदारत के ओहदे की मुद्दत पूरी होने के बाद वो मुस्तकिल तौर पर चेन्नई में रहने लगे थे। 17 अप्रैल सन 1975 को दिल की हरकत बंद हो जाने से उनका इंतकाल हो गया। तो उनका इंतकाल कब हुआ? 17 अप्रैल 1975 को। अपने इल्म, काबिलियत और ख़िदमात से सारी दुनिया को मुतासर करने वाली इस शख्सियत के कारनामे यकीन हमेशा याद रखे जाएंगे। देखा बच्चों, हमने इस सबक में देखा कि किस तरह डॉक्टर राधा कृष्णन की तालीमी काबिलियत की बिना पर उन्हें पूरी दुनिया में जो है हाथों हाथ लिया गया, उनकी तारीफ़ें की गई। लोग जो है तालीमी काबिलियत की वजह से ही उनसे मुतासिर हुए और तमाम ज़िंदगी उनकी शख्सियत के कारनामे लोग याद रखेंगे। तो बच्चों ये था आज का हमारा सबक नंबर 10 डॉक्टर राधा कृष्णन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि हम 5 सितंबर को ही टीचर्स डे यौम असातिज़ा क्यों मनाते हैं। चलो बच्चों, हम इंशाल्लाह अगले पीरियड में हमारे सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।